السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ بریکنگ نیوز ہے، اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان نے پھر کسی کو آواز دی ہے کہ میں نے دھرنا دینا ہے، میں نے لانگ مارچ کرنا ہے، میرے ساتھ تعاون کریں، میری مدد کریں۔ عمران خان صاحب کو چیف نے دوسری خبر عمران خان صاحب کو چیف نے انکار کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بیرون ملک جانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل پہنچ گئے، اور عمران خان کی بے وفائیوں سے عمران خان صاحب کی تاریخ بھری ہوئی ہے زندگی، چاہے سیاسی ساتھی ہوں، چاہے زندگی کے کسی اور موڑ پر چلنے والے ساتھی۔ عمران خان صاحب نے جن کا ساتھ چھوڑا، سب عمران خان صاحب کو بے وفا کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو ایک اور بے وفائی عمران خان صاحب کراچی سے کر کے آئے، تو میرا خیال ہے اس بے وفائی والے معاملے سے بات کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر جو باقی خبریں ہیں کہ کون سے چیف نے عمران خان صاحب کو انکار کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے کس کو آواز دی ہے، اور کیا مریم نواز صاحبہ باہر جا پائیں گی یا نہیں جا پائیں گی، کیوں جا رہی ہیں، کہاں تک جائیں گی، کتنا ان کا طویل سفر ہوگا۔ تو پہلے کراچی سے جو عمران خان صاحب بے وفائی کر کے آئے، کراچی میں عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا، میرا خیال ہے 16 اپریل کو، وہاں پر 16 اپریل کو ان کا جلسہ ہوا تھا، اور اس جلسے میں ایک کرین فریم بنا ہوا تھا نا، وہ گرا تھا، اور اس سے لوگ زخمی ہوئے تھے، کارکن۔ اس میں ایک کارکن جو ہے ان کی ریڑھ کی ہڈی زیادہ ڈیمیج ہوئی، زیادہ زخمی ہوئے، جس کے لیے شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کا پراپر علاج نہ کیا گیا تو وہ زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو جائیں گے، یعنی بستر پر ہی پڑے رہیں گے۔ نوجوان ہیں وہ، ذوب سے ان کا تعلق ہے، جہانگیر خان۔ یہ فیض اللہ خان صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں کراچی کے، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس کی ویڈیو اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا جو شخص ہے اس کی ویڈیو، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ٹویٹ بھی کیا ہے، اور پھر جہانگیر خان صاحب بھی اپنی زبان میں اپیل کر رہے ہیں مدد کی۔ جو لکھا ہے فیض اللہ خان صاحب نے، وہ لکھا ہے کہ ذوب کا جہانگیر خان عمران خان کو سننے کے لیے کراچی جلسے میں وقت سے پہلے پہنچا۔ اس دوران اس کے اوپر کرین گری، شدید زخمی ہوا، اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہونے کا خدشہ ہے۔ سرکاری ہسپتال میں پڑے کارکن کو آغا خان جیسی ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہے، مگر شاید قیادت کو غریب کارکن پر توجہ کا وقت نہیں، جب ہی رل رہا ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کارکنوں کو دھکے دے کر گرانے کے ماہر ہیں جب وہ سیڑھی اترتے ہیں۔ ویسے بھی عمران خان صاحب یوں دائیں بائیں لوگوں کو گراتے ہوئے اوپر آئے اور وزیر اعظم بنے، تو اس میں گرانے والوں میں کارکن زیادہ شامل ہیں، سیاسی باقی جو قائدین ہیں، جہانگیر ترین، علیم خان، ان کی بھی فہرست طویل ہے، جن کو عمران خان صاحب نے اپنے لیے استعمال کیا، یا جنہوں نے عمران خان صاحب کو سمجھا کہ عمران خان صاحب تبدیلی واقعی لانا چاہ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب پر اپنی دھن دولت لٹا دی۔ تو ان کے ساتھ تو عمران خان صاحب کی بے وفائیاں عالم آشکار ہیں۔ ہر بندہ، حامد خان، جسٹس وجیہ الدین احمد، وہ جو قصوری صاحبہ تھیں، فوزیہ قصوری، پھر جہانگیر ترین، پھر علیم خان، چودھری سرور، بہت لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو بے وفا کے نام سے پکارتے ہیں۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ کیونکہ ٹی وی پر لائیو چلا تھا، عمران خان صاحب جب کراچی کے جلسے میں خطاب کر رہے تھے تو تقریر کے دوران بیچ میں کہہ رہے تھے کہ اتر جاؤ، گر جاؤ گے، اتر جاؤ، اور پھر تقریر شروع کر دی۔ اور جب وہ گرنے لگی، وہ جو فریم تھا یا جو بھی لوہے کا ایک بنا ہوا تھا، وہ جب کرین وہ گرنے جب لگی، تو عمران خان صاحب نے کہا او ہو یہ تو ہونا تھا کہہ کے پھر تقریر شروع کر دی آگے، اور کوئی ریسکیو پتہ نہیں کسی نے کیا نہیں کیا، کتنے لوگ زخمی ہوئے، کچھ نہیں پتہ تھا۔ عمران خان صاحب اسی طرح تقریر کرتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا ملتان میں جلسہ کیا تھا عمران خان صاحب نے، شاہ محمود قریشی تازہ پی ٹی آئی میں گئے ہوئے تھے، اور اس جلسے کے دوران، وہ گرمیوں کا جلسہ تھا، اور اس جلسے کے دوران حبس میں لوگوں نے وہاں سے نکلنا چاہا، بھگدڑ مچی، اور بھگدڑ کے دوران شاہ محمود قریشی صاحب کی جو خطاب چل رہا تھا، لوگ جو نیچے پاؤں تلے زخمی ہوئے ان کو اٹھا کر دکھا رہے تھے کہ جی یہ ذرا اعلان کریں، اناؤنس کریں کہ ایمبولینس منگوائیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی تقریر جاری رکھی تھی، اور لوگ ادھر سے چیخ رہے تھے۔ عمران خان صاحب کی تقریر تھی، وہ جاری رہی، اور وہ لوگ چیختے رہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو بلاتے رہے، لیکن کوئی نہیں آیا، اور وہاں پر جانی نقصان ہوا تھا۔ لوگ، اب مجھے فگر یاد نہیں آ رہا، میں سرچ کر کے اگر بیٹھتا تو فگر بھی پراپر بتا دیتا۔ کچھ پی ٹی آئی کے کارکن وہاں پر ہلاک ہوئے تھے، اس کے باوجود وہاں نغمے چلتے رہے، ترانے چلتے رہے، اور اگلے دن عمران خان صاحب بلکہ جلسہ ختم کر کے نکل گئے، کسی کارکن کے گھر تک نہیں گئے۔
2018 کو جب سانحہ کارساز ہوا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پر حملہ ہوا تھا، تو پیپلز پارٹی کے درجنوں کارکن، 200-250 کارکن جو ہے اس میں شہید ہو گئے تھے، زخمی ہوئے تھے، درجنوں 20 زخمی ہوئے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید وہاں سے جب دھماکے کی جگہ سے گھر گئیں، گھر سے انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے ہسپتال لے کر چلو، اور وہ پھر ہسپتال گئیں۔ جو کارکن زخمی ہوئے تھے ان کی عیادت کی، اور پھر جو کارکن شہید ہوئے تھے ان کے گھروں کو گئیں اور ان کو جا کر اپنا پرسا دیا، ان کے اہل خانہ کے ساتھ اپنا ظاہر ہے خود بی بی کو بھی اس کا غم تھا، ان کے کارکن تھے۔ تو پولیٹیکل جو ایک لیڈرشپ کا صرف کام یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو بندر کی طرح عوام کو لے کر آئیں جلسوں میں اور نچاتے رہیں، اور نچانے کے بعد پھر کھیل ختم پیسہ ہضم، اس طرح نہیں ہوتا۔ پولیٹیکل کارکن آپ کے ساتھ جڑے، ابھی تک جڑے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان مطلب ذوب سے ایک بندہ چلتا ہے، وہ وہاں پر کراچی میں زخمی ہوتا ہے، پتہ نہیں کراچی میں کوئی ان کا جاننے والا ہے نہیں ہے، کس طرح کے حالات ہیں، وہ پڑا ہوا ہے ہسپتال میں اور کوئی اس کے پاس نہیں گیا۔ وہ جو میسج جو فیض اللہ خان صاحب نے اپنے ٹویٹر پر رکھا ہے اس میں تو یہی ہے کہ کوئی ان کے پاس نہیں گیا، بے یار اور مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے اتنی بڑی انجری ہوئی ہے اور سرکاری ہسپتال میں کہاں اس طرح کا علاج ہوتا ہے، تو وہ اپیل کر رہے ہیں کہ جی ان کی وہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے بندے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مخیر حضرات جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمیں فنڈز دیں تاکہ ہم ان کا علاج کروا سکیں۔ میری اپیل ہے سندھ حکومت سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، سائیں مراد علی شاہ صاحب سے، عذرا پیچو صاحبہ جو وزیر صحت ہیں، ناصر شاہ، سعید غنی، اپنا شرجیل میمن، جتنے بھی حکومت سندھ کے متحرک وزراء ہیں ان سے، کہ یہ علاج کو اتنا مہنگا نہیں ہوگا، ان کا سرکاری خرچ پر جہاں بھی علاج ہوتا ہے کروائیں۔ عمران خان صاحب اگر بے وفا بنے ہیں تو آپ تو کم از کم صحیح میزبان بنے، آپ کے شہر میں آئے ہوئے ہیں اور وہاں آ کر وہ بیچارے حادثے کا شکار ہوئے ہیں، تو سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر سوچیں اور اس نوجوان کا علاج کروائیں۔ عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کرنا، عمران خان صاحب کے دروازے پہ جا کر ان کو سلا دے گا کوئی کہ جی خان صاحب یہ آپ کا کارکن ہے اور اس کو ہو گیا، تو عمران خان صاحب منہ پھیر کر نکل جائیں گے۔ عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہے، ایک وہ KPK میں ایک جلسہ کر کے اتر رہے ہیں، کیونکہ وہ جلسہ بڑے سے بلڈنگ پہ ہو رہا تھا، کوٹھا جس کو کہتے ہیں، اس پہ ہو رہا تھا، چھت پر ہو رہا تھا، اور چھت کی جو کو جانے والی جو سیڑھی تھی اس سیڑھی کو کور نہیں، سائڈ وہ جو ہوتا ہے وہ نہیں تھی، سائڈ لگی ہوئی، گرل نہیں لگی ہوئی تھی جس سے سہارا لے کر بندہ چلتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اتر رہے ہیں، کارکن کھڑا ہوا ہے، عمران خان صاحب نے کارکن کو مارا ہے، یہ کونی ماری ہے، اور وہ وہاں سے اوپر سے نیچے گرا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں گر گیا گر گیا گر گیا، عمران خان صاحب نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تو یہ جو فیض اللہ خان صاحب ان کو چارپائی پر ڈال کر، اللہ ان کو صحت تندرستی دے، زندگی دے، چارپائی پر ڈال کر اگر عمران خان صاحب کے گھر پہ بنی گالا کے باہر بھی رکھ دیں گے تو عمران خان صاحب مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ عمران خان صاحب نے توشہ خانے سے بڑا مال بنایا ہے بھائی، کیا ہوتا ہے وہ منافع بخش بزنس کر کے چلایا عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کو، 2 لاکھ کی چیز خرید کے 2 کروڑ کی بیچ دی، وہاں سے کوئی 2-4 لاکھ روپے ان کو دے دیتے، چندہ کرنے کے ماہر ہیں، خود ہی چندہ دے دیتے ان کو۔ تو عمران خان صاحب سے تو کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ کریں گے۔ حکومت سندھ اس طرح کے کام کرتی رہتی ہے، تو ان کو گزارش ہے کہ وہ ذرا اس کارکن کو دیکھیں اور اس کا علاج کروائیں۔ اب میں آتا ہوں جی چیف کا انکار، عمران خان صاحب، وہ جو بڑی خبر ہے نا، عمران خان صاحب نے پھر آواز دی ہے جی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، آواز دی ہے کسی کو۔ اب وہ آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں نہیں آ رہے، عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں نہیں دے رہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے، لیکن اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن عمران خان صاحب نے، PTI نے اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے مظاہروں کا، تمام دفاتر ملک بھر میں 26 کو۔ یہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہے اور ہمارے جو منحرفین ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، 26 ارکان کے منحرف ارکان کے خلاف کارروائی کے لیے لکھا ہوا ہے، ان کو ریفرنس بھیجا ہوا ہے، لیکن وہ کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا ان کے خلاف 26 اپریل کو یعنی پرسوں، 24 ہے پرسوں یعنی منگل کو، ملک بھر میں جہاں جہاں الیکشن کمیشن کے دفاتر ہیں وہاں یعنی 4 صوبوں میں اور مرکزی الیکشن کمیشن اسلام آباد، وہاں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے الیکشن کمیشن کے سامنے۔ یہ تو وہ آج کا۔ کل عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا تھا، بلکہ جلسوں میں بھی کہا، لاہور والے جلسے میں بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے استعفیٰ دے، الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے سارا، کیونکہ وہ جانبدار ہے، کیونکہ وہ اپوزیشن کا الیکشن کمیشن ہے، ہمارا الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ اور میں عمران خان جب اعتراض کر رہا ہوں کہ ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی اگر عدم اعتماد کر رہی ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا چاہیے، وہ استعفیٰ دے کر گھر کیوں نہیں جا رہے؟ تو چیف الیکشن کمشنر نے کل
ڈان اخبار سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں استعفیٰ دینے کا, میں اپنا کام جانتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے میں کر رہا ہوں. سکندر سلطان راجہ صاحب نے کہا کہ میں کوئی استعفیٰ نہیں دے رہا. انکار آ گیا عمران خان صاحب کو, کوڑا چٹا جواب کہ جی جائیں خان صاحب آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, میں تو استعفیٰ نہیں دے رہا. اسی طرح کا جواب عمران خان صاحب کو بلاول بھٹو زرداری نے دیا تھا. وہ جو 9 اپریل کو انہوں نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد سے پیچھے ہٹ جاؤ. جس دن وہ بار بار ملتوی ہو رہے تھے, وہ کارروائی بار بار ملتوی کی جا رہی تھی, آخری دن جس دن عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہو گئی تھی, تو اس سے کچھ گھنٹے پہلے میسج بھیجا تھا کسی بندے کے ذریعے کہ تحریک عدم اعتماد سے واپس ہو جاؤ یا پھر تیار ہو جاؤ مارشل لا کے لیے. تو بلاول بھٹو نے کہا تھا جو کرنا ہے کر لو جی, اسی تے تحریک عدم اعتماد تے کھلوتے ہیں کھلوتی رہواں گے, تسی جو کرنا ہے کر لو. تو عمران خان صاحب ظاہر کچھ نہیں کر سکتے تھے, کچھ نہیں کر سکے, جانا ہی بنتا تھا, چلے گئے گھر. چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ جی نہیں, عمران خان صاحب نہیں. اسی طرح کا جواب کہ جی میں کہیں نہیں جا رہا, آپ نے جو کرنا ہے کرے, آپ کر رہے ہیں. میں نے کل جب عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا, تب میں نے الیکشن کمیشن میں اپنے سورسز سے بات کی تھی کہ جی کیا کریں گے آپ لوگ, اس کا جواب دیں گے, اس کا نوٹس لیں گے, جس طرح کے الزامات آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ کرتے رہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کریں گے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں, لہٰذا ہمیں عمران خان صاحب کے اس طرح کے مطالبوں کا نوٹس بھی نہیں لینا. وہ چاہتے ہیں کہ ہم جواب دیں تاکہ وہ ہمیں زیادہ متنازع بنائیں, تو ہم نہیں جواب دیں گے. عمران خان صاحب کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس ہے, اس فارن فنڈنگ کیس سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب یہ کچھ کر رہے ہیں. اب فارن فنڈنگ کیس کے لیے مسلسل ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وہاں پھنسے ہوئے ہیں. وہاں صرف عمران خان صاحب کا ہاتھ یا دامن گندا نہیں ہے, وہاں پر پورے کے پورے اس کیچڑ میں عمران خان صاحب لتڑے ہوئے ہیں فارن فنڈنگ میں, غیر قانونی فنڈنگ میں. تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر امریکہ میں ابراج گروپ والے عارف نقوی صاحب, وہ وہاں عمران خان صاحب کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے. ادھر الیکشن کمیشن تو ایک جگہ سے تو عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں ہاتھ پڑ رہا ہے, جو سافٹ ٹارگٹ ہے اس کو تو نشانہ بنائیں. لہٰذا عمران خان صاحب نے نشانہ بنایا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو. مریم نواز صاحبہ باہر جانا چاہ رہی ہیں جی. مریم نواز صاحبہ مسلسل جہاں پر تھیں ان کو جیل بھیجا گیا تھا. 2018 کے انتخابات سے کچھ دن پہلے جولائی میں وہ آئی تھیں اور اپنی والدہ کو, بیمار والدہ کو چھوڑ کر یہاں آئی تھی, اپنے والد کے ساتھ جیل چلی گئی تھی. اور اس کے بعد سے یعنی جولائی 18 سے اب تک یعنی تقریباً 3.5 پونے 4 سال وہ نہیں گئی. جولائی تو کہیں نہیں گئی, پاکستان میں ان کا پاسپورٹ, پہلے جیلوں میں رہا ہوئی اور پھر ان کو کہا گیا کہ جی یہ فرار ہو سکتی ہے ملک سے, بھاگ سکتی ہے. شہزاد اکبر صاحب خود بھاگ گئے, خود پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے شہزاد اکبر صاحب, اب غائب ہو گئے, چلے گئے, نکل گئے. واپس آنا ہوتا تو آ جاتے, باہر چلے گئے شہزاد اکبر صاحب. باقی بھی جائیں گے, وہ بھی چلی گئیں. فرح خان صاحبہ جن کا عمران خان صاحب اب پہلے بند کمروں میں دفاع کر رہے ہیں اور کیمرے کے سامنے جواب نہیں دے رہے, تو وہ بھی چلی گئی. تو شہزاد اکبر صاحب جو خود چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی ان کا مریم نواز کا پاسپورٹ ضبط کریں, رکھیں اپنے پاس عدالت میں, اور ورنہ یہ بھاگ جائیں گی, نکل جائیں گی. پتہ نہیں کس طرح بھاگ جائیں گی بھائی, مطلب پاکستان کی میں کوئی ایسا کوئی جنگل کا قانون تو ہے نہیں کوئی کہ بھائی کوئی ایسے نکلے اور بھاگ جائے, پاکستان سے باہر بھاگ جائے. ایئرپورٹس ہیں, بارڈرز ہیں, وہ جو ہمارے سمندری راستے ہیں وہاں پر بھی امیگریشن والے, سارا ایک بندوبست ہے پاکستان کا. ایسے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا. ہاں بھاگنے والے بھاگ جاتے, طریقے سے بھاگ جاتے, اور جن کو بھگانے والے بھگائیں وہ بھاگ جاتے ہوتے, تو وہ تو نکل جاتے. تو بہرحال وہ گئے تھے ایک اوبر کروا کے. تو خیر, تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے اب درخواست دے رکھی ہے لاہور ہائی کورٹ کو کہ جی مجھے میرا پاسپورٹ واپس کریں, میں عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہی ہوں. مریم نواز, شہباز شریف, احسن اقبال, آج کی جو کابینہ ہے, آصف زرداری صاحب, ان سب کے نام ECL پر تھے. تو پہلی فہرست میں تو ان سب کے نام ECL سے نکال دیے گئے. تو مریم نواز صاحبہ کی جو درخواست ہے, پٹیشن ہے, وہ کل لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے لگے گی, اور قوی امکان ہے کہ ان کو پاسپورٹ مل جائے گا. اگر مل جاتا ہے تو پھر وہ پرسوں اپنے چچا کے ساتھ یعنی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ, بس مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے ہمراہ, وہ جائیں گی سعودی عرب. یہ اپنے سرکاری کام کاج دیکھیں گے وہاں پر سعودی حکمرانوں سے, بادشاہ سلامت اور وہاں کے جو ہے سعودی عرب کے شہزادہ جو عمران خان بننا چاہتے تھے پاکستان کے, محمد بن سلمان. پھر محمد بن سلمان تو جو کہتا ہے وہاں کیوں ادارے وہ کر دیتے, میں جو کہتا ہوں میرا تو کہنا کوئی نہیں مانتا. تو عمران خان صاحب بننا چاہ رہے تھے محمد بن سلمان. تو خیر محمد بن سلمان نے گھڑی بھی بھیجی تھی, وہ بھی بیچ دی. ہیرو کا ہار کہیں سے آیا تھا وہ بھی بیچ دیا. تو محمد بن سلمان کی گاڑی تو چلائی تھی, لیکن گاڑی چلائی, ڈرائیوری کی, چاکری کی, گھڑی بیچ دی, اور پھر کہتا ہے جی میں ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہوں. خیر,
تو عمران وہاں جائیں گے، شہباز شریف صاحب وہاں ان کی ملاقاتیں ہوں گی، سرکاری وزٹ ہے ان کا۔ مریم نواز صاحبہ کو اگر اجازت مل جاتی ہے، پاسپورٹ مل جاتا ہے عدالت سے، تو پھر مریم نواز صاحبہ بھی جائیں گی۔ اب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ واپس آئیں گی یا پھر اس ٹرپ کے بعد آگے چلی جائیں گی اپنے والد صاحب سے ملنے۔ ان کو ظاہر اتنا عرصہ ہو گیا، نواز شریف صاحب بھی 2019 میں گئے ہیں پاکستان سے، تو تقریباً 3 سال ان کو والد سے ملے ہوئے، تو والد صاحب سے ملنے ممکن ہے لندن چلی جائیں، بھائیوں سے ملنے بھی ان کو عرصہ ہوا ہے، تو وہاں پر جا کر کچھ عرصہ قیام کریں گی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ جا کر پھر وہاں بیٹھ جائیں گی۔ یہاں پر عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اس کا توڑ، اس کا جواب مریم نواز نے دینا ہے، بلاول بھٹو نے دینا ہے، انہوں نے آ کر جلسے کرنے، بلاول نے بھی آ کر بھی حلف اٹھانا ہے، حلف کے بعد پھر انہوں نے اپنے فارن آفس کو بھی سنبھالنا ہے، ساتھ ساتھ پارٹی کے جلسے بھی کرنے۔ مریم نواز نے مسلم لیگ نون کی عوامی مہم جو ہے وہ چلانی ہے، کیونکہ آگے انتخابات ہونے جا رہے ہیں نا۔ پیپلز پارٹی نے تو ہفتہ پہلے درخواستیں منگوا لی تھی، 30 اپریل کی ڈیٹ دے دی تھی کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو خواہش مند حضرات ہیں انتخابات لڑنے والے، وہ اپنی درخواستیں جمع کروائیں۔ تو تو مریم نواز جائیں گی تو پھر ممکن ہے، امکان ہے کہ وہ لندن تک جائیں، اور لندن سے جا کر پھر کچھ عرصہ قیام کر کے پھر واپس آئیں گی، اور عید ممکن ہے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں گزاریں، اپنے والد کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ کوئی بھی پچھلے کافی عرصے سے انہوں نے کوئی عید وہاں پر اپنے والد اور بھائیوں کے بغیر گزاری ہے، تو ممکن ہے کہ مریم نواز صاحبہ لندن چلی جائیں اور اس کے بعد عید کے بعد واپس آئیں، اور واپس آ کر پھر وہ دمادم مست کلندر کریں گی۔ کہ یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے کھلا میدان نہیں چھوڑا جاتا کہ وہ ریلیاں کریں، مظاہرے کریں، دھرنے دیں، اور پھر ان کو کاؤنٹر نیریٹو یا ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عوامی طاقت کا مظاہرہ نہ ہو۔ تو پنجاب میں مسلم لیگ نون تیاری کر رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے جلسوں کی، ریلیوں کی، اور عید کے بعد نظر آئے گا کہ مریم نواز صاحبہ نکلیں گی۔ پیپلز پارٹی نے بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں، تو پیپلز پارٹی بھی کرے گی۔ بلاول بھٹو مصروف ہوں گے ادھر، تو آصفہ بھٹو ان کو وہ آ جائیں گی میدان میں۔ تو یہ تو ہو گئی کہانیاں ساری۔ اب میں آتا ہوں اصل کہانی کی طرف، اور اصل کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اسلام آباد کی طرف۔ انہوں نے خود کہا ہے نا کہ پھر اسلام آباد پہنچنا، دھرنا اور لانگ مارچ، لاک ڈاؤن، تو اس کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ تو اس کے لیے خان صاحب نے رابطہ کیا اپنے پرانے سیاسی کزن کو، بھولے بسرے کزن کو، اور انہوں نے پھر کہا اچھا جی ساڑی یاد آ گئی جے۔ تو انہوں نے کہا جی یاد آ گئی ہے، تو کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا خیال ہے، کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پھر وہی دھرنا چاہیے۔ تو انہوں نے سوچنے کا وقت مانگا ہے، اور ان کو بھی، اب طاہر القادری صاحب کو بھی، ان کے جو شہداء تھے جون 2014 والے ماڈل ٹاؤن کے شہداء، ان کی ظاہر ان کو انصاف دلوانا ہے انہوں نے۔ تو سوچا جا رہا ہے کہ طاہر القادری صاحب ان کو انصاف دلوانے، کیونکہ الزام شہباز شریف صاحب پہ تھا، رانا ثناء اللہ صاحب پر تھا، تو ایک وزیر اعظم بن گئے ہیں، ایک وزیر داخلہ بن گئے مرکز میں، تو ان کے خلاف پھر طاہر القادری صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ کے دیکھیں نا، آپ کو بھی تو انصاف چاہیے نا، یہ بھی تو آپ کے بھی تو شہداء کے خون کے ساتھ غداری ہے نا، کہ وہ ان کے جو دوبارہ حکومتوں میں آ گئے ہیں، آپ کے شہیدوں کے قاتل جو ہیں، تو آپ واپس آئیں۔ تو اس طرح کی باتیں طاہر القادری صاحب کو کی گئی ہیں۔ تو طاہر القادری صاحب ظاہر ہے وہ گیلی مٹی پہ پاؤں نہیں رکھتے، وہ دیکھیں گے کہ حالات کیا ہیں، آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے۔ جنہوں نے 2014 میں کہا تھا کہ آ جائیں، وہ ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں، کیا ہے وہ حالات دیکھیں گے، باقی معاملات بھی دیکھیں گے، کیونکہ 2014 کے دھرنے میں طاہر القادری صاحب کنگلے ہو گئے تھے، سارا فنڈ سارے پیسے لگ گئے تھے، اور اس کے بعد وہ بڑا مشکل سے سنبھال پائے تھے اپنے آپ کو۔ یہ انہوں نے ذاتی محفلوں میں لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں کیا گیا تھا، لیکن بہرحال وہ کنگلے ہو کر یہاں سے گئے تھے، تو بڑی مشکل سے وہ سنبھلے ہیں۔ تو کیا وہ آئیں گے کسی بڑے دھرنے کے لیے؟ عمران خان صاحب، یہ سب سے بڑا سوال ہے، عمران خان صاحب طاہر القادری کو کیوں بلا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے اپنے جلسے بڑے ہو رہے ہیں، بہت بڑے، یہاں تک کہ ناسا سے تصویریں لینی پڑ رہی ہیں، اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب کے پاس اتنی پاپولیرٹی ہے تو پھر طاہر القادری یاد کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب سادہ سا ہے کہ 2014 کے دھرنے میں عمران خان صاحب کے لوگ رات گئے آتے تھے، شام کو آتے تھے، آ کے پکنک مناتے تھے، کوئی گانے شانے بجتے ہوتے تھے، تقریر ہوتی تھی، اور پھر وہ چلے جاتے تھے، اور پھر دھرنے میں بیٹھے طاہر القادری صاحب کے کارکن رہتے تھے۔ اور جب دھرنا ختم کیا طاہر القادری صاحب نے، عمران خان صاحب نے دھرنا جاری رکھا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ پھر عمران خان صاحب کو خالی کرسیوں سے خطاب کرنا پڑتا تھا، اور پھر وہ جیو ٹی وی اس وقت دکھایا کرتا تھا کہ خان صاحب اوپر کھڑے اور نیچے خالی کرسیاں اور چند سو لوگ بیٹھے ہوئے۔ تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب جب کسی بڑی تحریک میں جانے کا سوچ رہے ہیں، بلکہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں، تو ان کو لگ رہا ہے کہ وہ دھرنا خود سے اپنے اون پر لمبا دھرنا نہیں دے سکتے، ان کو طاہر القادری کی دوبارہ مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آواز لگا دی ہے طاہر القادری صاحب کو، اب دیکھیں وہاں سے کیا جواب آتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔